أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. شروع کیا جاتا ہے اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی ایک اللہ کا ہے. بس حمد و تعریف بھی اسی اللہ کی ہے اور آخرت میں تو صرف اسی ایک اللہ کی حمد اور تعریف ہے اور وہی بڑا دانشمند اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. زمین کے اندر جو چیز بھی داخل ہوتی ہے اس کے علم میں ہے اور جو کچھ بھی زمین سے باہر نکلتا ہے اس کا بھی اللہ کو خوب علم ہے. آسمان سے جو کچھ نیچے اترا ہے اور جو کچھ بھی آسمان میں چڑھتا ہے سب کا علم اسی کو ہے اور وہ تو واقعی بڑا ہی رحم کرنے والا اور بخشش فرمانے والا بھی ہے. اور حق کے انکاری لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر قیامت کی گھڑی نہیں آ سکتی. آپ فرما دو کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ عالم الغیب تم پر قیامت لا کر رہے گا. آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی چیز چاہے ذرہ برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی یا بڑی ہو سب کی سب کھلی کتاب میں درج کر دی گئی ہیں. قیامت کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھی جزا دی جائے تاکہ بخشش اور عزت کی روزی ان کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے. تاکہ جن لوگوں نے دنیا میں ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے بڑا زور لگایا تھا ان کو نہایت ہی بھیانک اور دردناک عذاب میں ڈال دیا جائے. اور تمام علم والے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں گے کہ آپ کی طرف جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا تھا وہی سچا اور برحق ثابت ہوا اور اس کو مان لینے والوں کو قابل تعریف پکا راستہ مل گیا. انکاری لوگ آپس میں بولے کہ آؤ کیا تم کو ایک ایسے آدمی کی خبر دیں جو یہ کہتا ہے کہ جب مر کر ہر طرح سے سڑ گل کر ہڈی کا چورا ہو جاؤ گے تب بھی تم کو ایک بار پھر نئی پیدائش میں کھڑا ہونا ہے. مخالفت میں وہ یہ بھی بکتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کے نام سے ایک بات چلا رکھی ہے یا پھر اس کو جنون ہو گیا ہے. ایسا اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. گمراہی میں بھٹکتے ہوئے بہت دور جا پڑنے کے نتیجے میں ان کو عذاب بھگتنا لازمی ہے. انہوں نے اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کے نظام میں سے کچھ بھی دیکھ پایا ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں اور اس پر بھی ہم قادر ہیں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں. واقعی اس دلیل میں ہر اس بندے کے لیے نشان موجود ہے جس کے دل میں حق کی طلب کا جھکاؤ ہو.